الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں صبح بہارا۔ کتاب پڑھنے کی دعا۔ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب دنیا میں ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول شریف کو مکہ پاک میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک مکان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ روتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبح بہارا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لا کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بے چاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک، مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول شریف کو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور محل کے 14 کن کرے یعنی وہ طاقتیں جو محل کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے تھے وہ گر گئے۔ ایران کے آتش گدا یعنی وہ مکان جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، ایران کے آتش گدا کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور کبھی نہ بجھتی تھی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، بت سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو وجد آ گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ الفاظ و معانی۔ آمد یعنی اس کی میننگ ہے آنا،
مجرا یعنی سلام، ہیبت اس کی میننگ روب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 11 سورۃ یونس آیت 58 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور آیت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا یجمعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل و رحمت خدا بندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن پاک کے پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت 107 میں صاف صاف اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ الفاظ و معنی۔ صحاب رحمت، اس کی میننگ ہے رحمت کا بادل۔ باری، اس کی میننگ ہے پیدا کرنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، شب قدر سے بھی افضل رات۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے یعنی آنے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر تاجدار عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ کی وجہ سے عزت والی بنی ہو، وہ اس رات سے زیادہ عزت و احترام والی ہے جس نے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے عزت پائی ہے۔ عیدوں کی عید الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر یعنی زمین و سمندر کے بادشاہ بن کر جلوہ گر یعنی ظاہر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات ہوتی، بلکہ کون و مکان یعنی دنیا کی ساری رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد اور ابو لہب۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا مرنے کے بعد کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر یعنی مر کر مجھے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے ثوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ الحمدللہ ثوبیہ نے اسلام قبول کیا اور صحابیہ بنی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ میلاد اور مسلمان۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں، اس حقیقت میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اپنی لونڈی ثوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف آلات موسیقی وغیرہ سے پاک ہو۔ جشن ولادت کی دھوم مچائیے۔ اے عاشقان میلاد،
دھوم دھام سے عید میلاد منائیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت یعنی برت کی خوشی منائی اور اپنی لونڈی ثوبیہ کو دودھ پلانے کے لیے آزاد کیا، اس پر اس کو بدلہ ملا۔ تو ہم اگر اللہ کریم کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی برت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے؟ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قرباں؟ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ولادت کی خوشی میں جھنڈے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے یعنی لگائے گئے، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ الفاظ و معنی۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب، پھریرا اس کی میننگ ہے جھنڈا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ سب بھی جشن ولادت منائیے دھوم دھام سے، اپنے گھروں کو سجائیں، جلوس میلاد میں شرکت اور لب پر درود پاک جاری رکھیں، اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور ان نعروں کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔